توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا نہایت اہم موضوع ہے عید الاضحیٰ کا تہوار اور قربانی کی سنت ابراہیمی کی تجدید۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دو اہم تہواروں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، عید ہمارا تہوار ہے، اسے ہم اپنے رب کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ 2 رکعت واجب نماز کے ساتھ مناتے ہیں۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر کا تہوار ہر سال 1 شوال کو اور عید الاضحیٰ کا تہوار ہر سال 10 ذی الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا صلہ ہے، تو عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی راہ حق میں قربانی، راہ حق میں ان کے عشق اور سرشاری اور کامل ترین ان کی بندگی اور عظیم ترین ان کی قربانی کا ثمرہ اور عظیم یادگار ہے۔ عزیزوں، عید الفطر میں عید کی نماز سے قبل یا بعد 10 ذی الحجہ، بعد نماز عید سے 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ اور فطرہ کا اسلامی حکم بھی اہل ایمان کو دیا گیا اور قربانی کا بھی حکم دیا گیا۔ فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔ ہر سال قربانی کا یہ عمل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد اور اس کے عظیم پیغام کو جاننے، سمجھنے اور اپنا احتساب کرنے کی اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے۔ عزیزو، نار نمرود ہو یا وادی زیزرا، مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اہلیہ اور اپنے اکلوتے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ہو، یا بالآخر خواب میں اپنی عزیز ترین شے یعنی اپنے لخت جگر اسماعیل کو راہ حق میں قربان کر دینے کا اشارہ ہو، یہ سب واقعات آپ کے عشق، آپ کے اثار اور آپ کے خلوص کا کرشمہ ہے۔ عزیزوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار اشارہ ملتا ہے، آپ اس پر لبیک کہتے ہیں۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس عظیم منشاء ربانی کے لیے پوری طرح برضا و رغبت آمادہ پاتے ہیں۔ اقبال نے صحیح فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صدق خلیل کے اس امتحان کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، اے میرے والد، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 102۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا تو شیطان نے درمیان رات 3 بار آپ کو باری تعالیٰ کی اس حکم کے بجا لانے پر روکا اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندگی سے رغبت اور اس کی قدر و قیمت پر اکسایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ بالآخر پیارے بیٹے کی قربانی کے ذریعے فرمان الہی کی تکمیل فرمائی۔ آپ کی اس عظیم قربانی پر عقل انسانی حیران، عاجز اور ششدر ہے، بس آپ نے صدق خلیل کو ثابت کر دکھایا اور بارگاہ الہی سے خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز کیے گئے، نوازے گئے۔ یہ قربانی عزیزوں واقعتاً سخت امتحان تھا، مگر آپ اپنے معبود حقیقی کے عشق اور اس کی سرشاری میں اس سے بھی دیوانہ وار گزر گئے۔ آپ نے اس پورے مرحلہ شوق میں بالآخر اپنے بیٹے کے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھ کر
اللہ کی رضا کے لیے یہ ثابت کر دکھایا کہ واقعتاً آپ خلیل اللہ ہی ہیں۔ ادھر مشیت ایزدی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقصود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرانا نہیں تھا، بلکہ اصل تو ان کی مہر وفا کا وہ امتحان مقصود تھا، وہ آزمائش مقصود تھی، جو عبد اور معبود جو ذات حق اور بندے کے درمیان حائل ہو جانے کا خدشہ جس کا بنا رہتا ہے، مگر عشق ابراہیمی نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھتے ہی عزم اور استقامت سے یہ معرکہ بھی فتح کر لیا۔ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قبول بارگاہ ہوئے، حیات اسماعیل بھی مقام نبوت سے سرفراز ہوئی، اور اسماعیل اور یہ مبارک وجود کے ذریعے انبیاء اور رسولوں کو وجود بخشا گیا، اور آپ کی نسل سے ہی نبی آخر ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ صدق خلیل کا عزیزو، یہ واقعہ جانثاری قرآن کریم میں ان الفاظ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنے محبوب بندے اور نبی اور رسول کی جو ہے وہ یہ فرمایا ان کی تعریف میں، ان کی تحسین میں۔ پھر جب دونوں نے حکم تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹا دیا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں، بے شک یہ تھا بھی کھلا ہوا امتحان، اور ہم نے ایک ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ سورہ الصافات آیت نمبر 103 سے 105 تک۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس اظہار اور اخلاص اور عظیم ایثار کو ایک عظیم یادگار بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایام نحر قربانی کے دنوں میں امت مسلمہ کو ہر سال سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرانے کے لیے اس سنت کو قائم کر دیا۔ قربانی کا یہ عمل ہمیں ہر سال یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل قربانی تو نفس کی قربانی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش نفس کو قربان کر دیا جائے۔ یہ محض مالی طور پر چند حلال جانوروں کی قربانی کا عمل نہیں، بلکہ اس احساس کو ہمیشہ زندہ اور تازہ تر رکھنا ہے کہ ہم حکم الہی کے سامنے ہر قربانی کے لیے ہم تیار رہیں۔ قربانی کا گوشت اور اس سے لذت اور اس سے لطف اندوزی یہ تو محض ایک اضافی شے ہے۔ صاف فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا ادب اور تمہاری نیت کا خلوص اللہ کے دربار میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ عزیزو، عید الاضحیٰ جسے عرف عام میں بقرعید یا عید قربان اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے دوران صاحب نصاب اور مقدور اہل ایمان اور حجاج کرام منی میں قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ سنت ابراہیمی کی یہ عظیم یادگار کی یہ 3 دن ایام النحر قربانی کے اہم دن ہیں۔ یہ اہل ایمان کی اطاعت شعاری ان کے جذب و شوق اور ان کے ایثار و قربانی کا بلبلہ اظہار بھی ہیں۔ عزیزوں، ماہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ یعنی 10 دن بڑی برکت اور فضیلت کے ہیں۔ احادیث پاک میں اس عشرے میں روزوں کا اہتمام بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کو اور رات میں عبادت کے لیے قیام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسی عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزے کو اجر و ثواب کے اعتبار سے پورے سال کے روزوں کے مثل اور رات میں قیام عبادت کو شب قدر کے اجر و ثواب کے مثل قرار دیا گیا ہے۔ عزیزو، قربانی کی یہ 3 دن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیت اللہ شریف کے لیے پہنچے ہوئے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن بندے کو قربانی کی اس گوشت سے سیراب کرتا ہے۔ اپنی قربانی کے گوشت کا 1/3 حصہ خود کھانا، 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں اور احباب کے لیے نکالنا، اور 1/3 حصہ ناداروں اور مستحقین میں تقسیم کر دینا افضل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اپنوں یا مستحقین میں موقع بہل اور ضرورت کے تحت کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سارا مدار تو عزیزوں اصل میں ہماری نیت پر اور ہماری اخلاص پر ہے۔ اپنے حصے کے گوشت کو بچا کر بھی کسی قدر ضرورت ہو تو رکھا جا سکتا ہے،
بس شریعت کے احکام کا پاس و لحاظ ہو، قربانی کی ہے تو ہر طرح اپنے عمل سے ایثار و قربانی کا اظہار ہو، جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ضرورت اور حقدار تک زیادہ سے زیادہ اس کے پہنچانے کا جذبہ ہو۔ عزیزو، شریعت نے ہمیں قربانی کے جانوروں کی جو کھال ہے، ان کی اون ہے، اس کو اتار کر اپنے استعمال کے لیے استعمال کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر استعمال میں لے لیا ہے اسے کسی نے تو وہ اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا چاہیے۔ جانوروں کی کھال کو قصاب کو اجرت میں دے دینا بھی مکروہات میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ عزیزو، مختصر یہ کہ عید الاضحیٰ کا یہ تہوار اہل ایمان کو اپنے جذبہ ایمانی کی تجدید، سنت ابراہیمی کی تجدید، اپنے احتساب، اپنے توحید خالص کا سبق دہرانے اور ہر قسم کے شرک سے بچ کر زندگی گزارنے اور محض رضائے رب کے لیے اپنے ہر عمل کو خاص کرنے، سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی اور ان رضائے حق میں ان کے ہر امتحان سے بخوشی گزر جانے اور ان کی ہر طرح کے جذبہ ایثار اور اخلاص کو پروان چڑھانے کی اہل ایمان کے لیے یہ سالانہ تربیت ہے۔ اور اصل میں عید الاضحیٰ کا یہی پیغام ہے، ہمیشہ تازہ تر رکھتی ہے۔ یہ ابراہیمی سنت بھی ہے، اس میں صدق بھی، ایثار بھی، اخلاص و الفت بھی۔ تجھے معلوم ہے قربانی رب نے فرض کیوں کی ہے؟ یہ اس قربانی کا صدقہ جو اسماعیل نے دی ہے۔ رہے ہیں ہر قدم پر امتحان و آزمائش میں، مگر تاریخ کے اوراق ہیں ان کی ستائش میں۔ رہے حق میں یہ اسماعیل کی قربانی کا لمحہ، دلیل صدق ابراہیمی کا ہے آخری تحفہ۔ بالآخر کر ہی دی تکمیل عزم پختہ تر ان کا، بالآخر کر ہی دی تکمیل عزم پختہ تر ان کا۔ رہے ثابت قدم دونوں، بہت نازک یہ موقع تھا، خلیل اللہ کا پیارا لقب اللہ نے بخشا۔ حضور حق میں اسماعیل کہلائے ذبیح اللہ، نہیں ہے کوئی الفت بھی خدا کے عشق سے بڑھ کر۔ چھری حلقوم پہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا یکسر، حقیقت میں حیات جاویداں منزل محبت کی، مگر یہ منزل مومن ہے مرد با سعادت کی۔ اطاعت ہی حقیقت میں ہے سب سے افضل و برتر، نگاہ خاص پڑتی ہے خدا کی خاص بندوں پر قیامت تک ہے۔ اب یہ قربانی کی سنت بھی ہے، اس میں صدق بھی، ایثار بھی، اخلاص و الفت بھی۔ بوقت ذبح یہ احساس زندہ ہو طبیعت میں کہ ذبح کرنا ہے یہ نفس امارہ، حقیقت میں وہ بس یہ دیکھتا ہے کس قدر اخلاص ہے تیرا، کہ خون و لحم قربانی سے مطلق رب ہے بے پرواہ۔ اسی کی نعمتوں میں ہے یہ قربانی، یہ مہمانی، وہی ایک حسن مطلق ہے، اسی کی جلوہ سامانی۔ خدا کے حکم پہ لازم ہے ہر دم سر نگو رکھنا، اسی کے نام پر جینا، اسی کے نام پر مرنا۔ یہ صدق و عشق و ایثار خلیلی کا حسین پے کر رہے ہر قلب مومن میں یہی ایک آئینہ یکسر۔ یہ قربانی مبارک اور قبول بارگاہ حق، حرم کے اے مسافر تجھ پہ ہر دم ہو نگاہ حق۔ یہ قربانی مبارک اور قبول بارگاہ حق۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔